جب دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت ہے. اور قرآن و سنت کے مطابق جس میں شریعت جو ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق انسان سارا دن اپنے کاروبار کرتا رہے، یہ بھی عبادت. اور ایک تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو جب فارغ ہوتے تھے نا تو بازار میں نکل جاتے تھے، اور روزانہ ان کا یہ معمول تھا، بازار میں نکل جاتے، جا کر کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو بھی ملتا اس کو سلام کرتے، پہل کرتے، سلام کرتے، بڑی محبت کے ساتھ اس کو ملتے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو ملتے، اور پھر شام کو یا جس وقت جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم، وہ پھر واپس آ جاتے. اور مسجد ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ سودا تو خریدتے نہیں ہیں، کوئی خریداری نہیں کرتے ہیں، تو باقاعدگی کے ساتھ آپ بازار جاتے ہیں، آپ کا معمول ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ جب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے بندے جب میرے سامنے آتے ہیں تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جو ہے نا ارشاد کے مطابق میں ان کو سلام کرتا ہوں، میں سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے 30 نیکیاں مل جائیں. پھر میں خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو ملتا ہوں کیونکہ صدقہ ہے، ان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو میں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں تم نہ سمجھو تو فاصلے ہیں بہت، اور جو سمجھو تو دل کے پاس ہیں ہم. ہمارا ہر کام جو فطرت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، اور اس میں شریعت کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو، اور دل میں یہ تصور ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر جو کام بھی کریں گے وہ عبادت ہی ہوگا، بلکہ آپ کی ہر سانس بھی عبادت ہی ہوگی. اور جب یہ تصور انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی، محبت ہونا شروع، کیونکہ اس کے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے، شریعت کے مطابق کام. اللہ تعالیٰ کی بھی کرم نوازیاں اور برکتیں ایسے کاموں میں شامل حال ہوتی ہیں تو اس کا دل پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت آنے لگتی ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حرام کو چھوڑا جائے، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ پلیدیوں کو چھوڑا جائے، پاکیزگی اختیار کی جائے، دل بھی پاک کریں، اپنا ظاہر بھی پاک کریں، اپنا باطن بھی پاک کریں. تو جب ظاہر اور باطن پاک ہو جائے گا تو ہمارا دل کا یہ برتن جو ہے، دل کا مکان جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نظر کرم کے قابل ہو جائے گا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے قابل ہو جائے گا. پھر نظر کرم ہوگی اور پھر ایسی ہوگی کہ عبادت میں دل لگے گا اور زیادہ سے زیادہ کرنے کا دل چاہے گا. تو وہی انہی کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے کرتے، قیام کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب دوسروں کی آنکھ لگتی ہے نا، اور جب دوسروں کو جو ہے نا وہ نیند آ جاتی ہے نا، تو اللہ کے بندے جو ہے نا وہ گرم نرم بستر سے اٹھ پڑتے ہیں، پھر وہ اٹھ پڑتے ہیں کیونکہ ان کا دل جو ہے نا وہ بستر پر پھر نہیں لگتا، بے چین ہوتا ہے کہ میں اپنی اللہ کی بارگاہ میں کیوں سوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 2 نفل نہ پڑھ لوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے رب کو راضی نہ کر لوں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو میرا عرض کرنے کا مقصد جو ہے انہی پاک صاف، انہی مقربین، بلکہ ان کے سرخیل و سرتاج حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں
دو ہستیاں ہیں ہماری تاریخ اسلام میں، اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جنہوں نے راتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار کے رب کو راضی کر لیا ہوا ہے، لیکن یہ دو ہستیاں جن کا یہ مشہور ہے اور زبان زدے ہر خاص و عام ہے کہ 40 برس تک، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ گن کے لکھے جائیں 40، لیکن عمر کا ایک کثیر حصہ جو ہے کم و بیش 40 برس جو ہے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ وہ حضور سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی، یہ دن جو ہے یہ آپ کے عرس کے دن ہے، تو اسی حوالے سے کیا ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فکر میں بسر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر ہوتی ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تو 40 سال کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، 2 4 8 10 دن کی، سال کی، 2 4 8 10 سال کی، 40 عمر کا ایک کثیر حصہ جو ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ ساری عمر جب انسان باشعور ہوتا ہے اور وہ اس کی عقل جب کامل ہوتی ہے تو اس سے لے کر آگے جتنی بھی اس کی زندگی ہے نا وہ کم و بیش اتنی بنتی ہے، تو کم و بیش ساری زندگی انہوں نے کیا ہے عشاء کے وضو سے، کیا مطلب ہوتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ رات بھر آنکھ نہیں جھپکی، کیونکہ جب سو جائیں گے ٹیک لگا نہیں جھپکی، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ یہی ہستیاں تھیں جنہوں نے مقامات رفیع حاصل کیے، یہی ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، یہی ہستیاں تھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ان جو اور بلند مقامات عطا فرمانے تھے وہ تو فرمائے، مقامات رفیع سے ان کو سرفراز فرمایا، آخرت میں جو ان کے درجات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ان کی ان محبتوں کا اور ان کی عبادتوں کا صلہ یہ دیتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ اتنا ذکر کرتے ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا ذکر جاری و ساری ہے، اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو اتنا خوش کرتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے، اور اگر 40 برس تک ساری رات بھی انسان رب کے ذکر میں گزارے تو پھر ہزاروں سال بھی گزر جاتے ہیں، بیت جاتے ہیں، ان کا ذکر جاری و ساری ہے۔ پروردگار عالم ان کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک قدس سر العزیز کا یہ ان دنوں میں آپ بیان اکثر آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، تو آپ کے عبادات ریاضات ان کے بہت سارے تذکرے ہیں، اور انسان عبادت و ریاضت سے ہی مقام قرب حاصل کرتا ہے، بہت سارے تذکرے ہیں۔ پھر آپ کی جو جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے نا، آئینہ دل مصفہ مجلہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس پر انوار الہی کے جو ہے نا اس کے انوار و تجلیات اس کے دل پر اترتے ہیں، اور پھر اس کو بہت سارے روحانی مقامات حاصل ہوتے ہیں، اور بہت ساری ان کو کرامات حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی کرامات بھی بہت مشہور ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آج آپ کے سامنے آپ کے جو تعلیمات ہیں نا ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کیے بغداد میں، ابھی 10 سال کے تھے نا تو والدہ سے اجازت لے کر چلے گیا تھا، آپ نے سنا ہے مشہور واقعہ۔ اور پھر چند ہی برس میں جو بغداد میں جو بڑے بڑے کاملین علماء کرام تھے ان سے انہوں نے علوم ظاہری حاصل کیے، اور جس طرح ریاضت سے مجاہدے سے علوم ظاہری حاصل کیے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کئی دن بسا اوقات فاقے کے ساتھ آپ کے گزرتے تھے، لیکن آپ کے حصول علم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی تھی۔ تو اس طرح علوم ظاہری جب حاصل کر لیے نا تو پیاس نہیں بجھی۔ پھر کیا ہوا کہ آپ
جنگلوں کی طرف نکل گیا. 25 برس تک آپ جنگلوں میں اللہ تعالی محض تنہائی میں اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت، یعنی دنیا کو تاج کر کے دنیا کی میرے پروردگار مجھے دنیا کی ضرورت نہیں، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، دن بھی رات بھی اللہ کے ذکر. تو پھر دنیا کی جو حاجات ہیں، یہ جو ضروریات ہیں، یہ صرف اتنی جتنی کہ فطری طور پر انسان کی ہوتی ہیں، بس وہی وہ حاصل کرتے تھے، وہی وہ. اس کے علاوہ باقی سارا وقت تنہائی میں اور نہایت ہی جو توجہ، ہر وقت توجہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف. اس طرح تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ مقام، سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حسنی حسینی سید تھے، سرکار علیہ السلام کی اولاد تھے. فرمایا بیٹا اب آپ کی ریاضتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، آپ کی عبادتیں بھی مکمل ہو چکی ہیں، اب آپ جائیں اور مخلوق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کریں. جو دنیا راہ ہدایت سے ہٹ رہی ہے، جو لوگ راہ ہدایت سے دور ہو رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف لائیں. اب آپ بغداد میں جائیں، وہاں آپ اپنے ڈیرے جمائیں اور مخلوق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے سرفراز بنائیں. آپ بغداد شریف تشریف لے آئے، لیکن آپ کیا ہے کہ واز نہیں فرماتے تھے. سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہوا، پھر خواب میں آ گئے. ارشاد ہوا بیٹا آپ کو میں نے بھیجا تھا یہاں فیوز و برکات لٹانے کے لیے، تو آپ واز نہیں کرتے. عرض کی یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، اے میرے دادا جان، میں ایک اجمی ہوں، گیلان کا رہنے والا ہوں، ایران کا رہنے والا ہوں، اور یہ بغداد جو ہے یہ عربی ہے، اور عرب کا مطلب ہوتا ہے فصاحت و بلاغت، یہ بڑی فصاحت و بلاغت والے ہیں. میں اجمی ہوں، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا. میں ان کی زبان جو ہے نا، اس میں کیسے جو ہے نا اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں، بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں زبان نہیں کھول رہا ہوں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا پھر منہ کھولو. سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے جب اپنا منہ کھولا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا. یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگتا ہے نا، تو اسی وقت جن کو آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بند ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی پکڑ کر سرکار کے پاس آپ کو لایا جاتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وہ آب شفا جو ہے نا، وہ آپ کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اسی وقت تندرست و توانا ہو جاتی ہیں جیسے کبھی خراب ہوئی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد کبھی خراب ہوئی بھی نہیں. ایک جنگ میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی. جنگ میں کوئی چیز لگی، تیر لگی، سخت چیز لگی، آنکھ نکل گئی، ڈھیلا لٹک گیا. جنگ ختم ہوتی ہے، سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، سیدی یا رسول اللہ یہ میری آنکھ نکل گئی ہے. سرکار اس آنکھ کو وہیں پہ رکھتے ہیں اور چشمدان میں رکھ کے اپنا لعاب مبارک نکال لگاتے ہیں، تو آپ کی آنکھ اس طرح صحیح و درست ہو جاتی ہے جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہ تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ اس میں توانائی آ جاتی ہے، اور اس کی جو ہے بصارت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لعاب مبارک. جب آپ کے منہ میں لعاب مبارک ڈالا، پھر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 7 مرتبہ آپ کے لعاب مبارک میں ڈالا. آپ اندازہ لگائیں کہ عبادت و ریاضت سے دل مصفہ مجلہ پہلے ہی تھا، انوار و تجلیات کا انعکاس وہاں پہ پہلے ہی تھا. اور پھر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آب زلال، یہ آب شفا جب ان کے سینے میں پہنچا ہوگا، تو اس سینے کی فصاحت و بلاغت کا عالم کیا ہوگا. پھر یہ عالم تھا
کہ جب آپ نے واز کہنا شروع کیا نا جامعہ بغداد میں، تو چند ہی دنوں میں جب پہلے جو وہاں موجود لوگ تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے جا کر دوسروں کو بتایا، یار بڑا مزہ آیا ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے تو کمال کر دیا۔ دوسرے دن اور لوگ بھی آئے سننے کے لیے، انہوں نے سنا تو وہ بھی جو ہے نا بہت متاثر ہوئے، آگے گئے پھر دوسروں کو بتایا، تو چند ہی دنوں میں وہ مسجد جو ہے وہ فل ہو گئی، بھر گئی۔ ایک دن چھوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آپ واز فرمایا کرتے تھے، دو تین دن مقرر کیے ہوئے تھے ہفتے میں، آپ واز فرمایا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ مسجد جامعہ بغداد بڑا شہر، اس کی مرکزی جامع مسجد، بہت بڑی مسجد ہوگی ان دنوں میں بھی، مرکز تھا علم کا، روحانیت کا، تو وہ فل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کا جو اپنا منبر شریف ہے نا وہ باہر کھلی جگہ پہ لے جایا جانے لگا، اور وہاں بھی جب اتنی کثرت سے لوگ آنے لگے کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، کثیر تعداد۔ اور پھر آپ جب بیان فرماتے تھے تو جو قریب بیٹھے ہوئے تھے جتنا وہ سنتے تھے، آخری لائنوں والے بھی اتنی ہی آواز میں ان کا بیان سنتے، اور جتنی ان پر جو ہے نا وہ رکت طاری ہوتی تھی بیان سن کر، اتنی ہی آخر والوں پر بھی طاری ہوتی تھی۔ تو آپ نے بہت سارے بیان فرمائے، ان میں سے کچھ بیان جو ہیں وہ اس وقت علماء کرام اپنی کلمیں دواتیں ساتھ لے کر جاتے تھے، اور بہت سارے بیان آپ کے قلم بند بھی ہوئے۔ تو آپ کی جو ان خطابات کی ایک علیحدہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے، جس کا نام فتوح الغیب ہے، حضور سیدنا غوث الثقلین کے ارشادات اور ان خطابات کی کتاب فتوح الغیب۔ ان میں سے ایک خطبہ جو ہے نا اس کی چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جب انسان اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے نا، 10 خصلتیں جب انسان اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے نا تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جو بالکل عام سی چیزیں ہیں، بالکل عام سی چیزیں جن کی طرف ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الاول عشرہ خصال، فرمایا 10 خصلتیں ہیں کہ من واظبہ، جو ان پر پوری طرح عمل کر لے گا نا، ان کو اپنا لے گا، وَأَقَامَهَا، اور ان پر قائم ہو جائے گا، وَأَحْكَمَهَا، اور ان کو اپنے دل میں پختہ کر لے گا، تو اللہ رب العالمین وصل الی منازل الشریفہ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی شریف اور بلند منازل کے جو ہے نا عطا فرمائیں گے۔ اور پہلی الاول، پہلی یہ ان لا یحلف العبد باللہ صادقا ولا کاذبا، کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی نہ کھائے، نہ صادقا، نہ جھوٹی، نہ سچی، کسی بھی صورت میں۔ عام طور پر ہم میں سے کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، اور ہم بھی جب کسی کو اپنی بات کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کے نام کی قسم اٹھاتے ہیں، کوئی قسم۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم اپنے آپ کو اتنا صادق اور اتنا سچا بنا لو کہ لوگ تم پر اعتبار کرنے لگے، تمہیں قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، قسم نہ اٹھاؤ، نہ سچی نہ جھوٹی۔ اور فرمایا ولا عامدن ولا سائحن، نہ جان بوجھ کر اور نہ بھول کر۔ تو جب اس چیز کو تم اپنا لو گے، فَنِ اعتادا ذالک، اگر ایک بندہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فتح اللہ تعالی بابا من انوارہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے انوار میں سے ایک نور کا دروازہ کھول دیتا میں ہی و صبر ہی، اللہ تعالیٰ اس کے عزم اور صبر میں قوت اور طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں نا، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ ہے، اور جو ہماری شریعت ہے نا، ایک ایک عمل جو ہے نا
اس کا ہمیں جو اتنا ثواب، اتنے اس کے جو ہے نا اپنے دنیا میں بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں، آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ ہے، وہ تو احادیث میں آیا، لیکن دنیا میں بھی اتنے ثواب حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر صرف انسان اپنی عادات کو، اپنے بول چال کو، اپنے جو لین دین کا معاملات ہیں ان کو درست کر لیتا ہے کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اس کی منہ سے بات نکلتی ہے، لوگ مان جاتے ہیں، اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، قسمیں اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے دل میں انوار الہی کے میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیا جاتا ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یجتنب الکذب، دوسری یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے اجتناب کرے، جھوٹ نہ بولے انسان۔ ہم بات بات پر دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ کذب بیانی کر جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے کئی دوست جو تاجران ہیں نا اور جو یہ لین دین کے معاملات کرتے ہیں، بالخصوص ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں، سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب تو اکثریت ہوتی جا رہی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جو لین دین میں وہ جھوٹ کو کوئی جو ہے نا وہ بری بات سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جی لین دین کے معاملات میں یہ ضروری ہے، وہ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، یہ پہلے سب تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا قرآن پاک میں، پھر سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹ کے جو اپنا اس کی خرابیاں ہیں اور اس کے جو گناہ ہیں، جو اس کی وجہ سے سزائیں، وہ سرکار علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے۔ اور پھر اس 5ویں صدی ہجری جب لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کے ذریعے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یجتنب الکذب، انسان جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے نا، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے نا، اللہ کا کے حبیب کا سچا سچا امتی بننا ہے نا، تو یجتنب الکذب، جھوٹ سے اجتناب۔ خود حضور غوث پاک کا 10 سال کی عمر میں سچ پر، سچائی پر عمل اور جھوٹ سے پرہیز، یہ زبان زدے ہر خاص و عام ہے۔ جب وہ بغداد شریف قافلے کے ساتھ جا رہے تھے نا علم حاصل، تو والدہ ماجدہ نے چلتے وقت کہا تھا نا، بیٹا ہمیشہ باصدق باش، ہمیشہ سچائی اختیار کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچائی۔ اور پھر جب قافلے نے لوٹا اور پھر آپ نے سچ بول کے اپنے جو رقم تھی وہ آپ کی ظاہر ہوئی، تو یہ دیکھ کر جو سردار تھا نا اس کے دل میں بڑا ایک اثر پیدا ہوا کہ ایک بچہ ہے اور اس نے سچ سچ بچا دیا ہے کہ میری جیب میں اتنے پیسے ہیں، گنے تو وہی نکلے ہیں۔ تو بلایا گیا، پوچھا کہ اے لڑکے اگر تو نہ بتاتا تو ہم تجھے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے، تیرے پیسے بچ جاتے، تو جھوٹ بول دیتا، کہتا نہیں ہے میرے پاس، بچ جاتے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، جب میں چلنے لگا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا، بیٹا ہمیشہ سچ اختیار کرنا، تو میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو آپ کی زبانیں اس فیض ترجمان سے نکلا ہوا یہ ایک لفظ جو تھا وہ اس ڈاکوؤں کے سردار جو عرصے سے ڈکیتیاں کر رہا تھا، اس کی دل پر اتنا اثر انداز ہوا کہ اس نے ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھایا، میں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا۔ اللہ ہوا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور پھر وہ سارا گروہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی اللہ بنے۔ تو فرمایا کہ تیسرا فرمایا کہ وعدہ جو ہے نا، کبھی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو، کوشش کرو کہ وعدہ نہ کرو، اگر کرو تو ایسا کرو جس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ کسی پر لعنت نہ بھیجو، لعنت نہ دو، اور کسی کے دل کو تکلیف نہ دو، اظہار رسانی نہ کرو۔ لہو عاقبۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ اچھی عاقبت عطا فرمائے گا، اور فی حفظ اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے جو ایسے کرے۔
اور خامسہ فرمایا کسی کو بد دعا نہ دو، اگر تم اس کو اپنا لو گے فإن هذه الخصلة ترفع صاحبه إلى الدرجات العلی، بلند درجے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور لوگوں کے دل میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ کسی پر کفر و شرک کے فتوے جو ہے نا بغیر کسی دلیل کے وہ ہرگز نہ لگاؤ، اور فرمایا کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور فرمایا کہ کسی دوسرے پر بوجھ نہ بنو، اور فرمایا کہ لالچ نہ کرو، اور فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو۔ یہ وہ 10 چیزیں ہیں، جب بندہ ان کو اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بن جاتا ہے، پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔